جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حدیث ملی تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔ اب چونکہ یہاں پر شیعہ اور روافظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہاں خطا بتاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ظلم ثابت کرتے ہیں سیدہ طاہرہ پر، ایسے موقع پر اگر کسی عالم دین نے رد شیعیت اور رافضیت میں یہ کہہ دیا کہ یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا استدلال آیت وراثت سے یہ خطا تھی ان کی، اور جب حدیث پاک آ گئی تو انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا، تو یہ حضرت فاطمہ کے اندر عیب لگانا نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی یہ گناہ اور عیب اور جرم نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ فرشتے بھی معصوم ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ حضرت ابوبکر صدیق معصوم ہیں، نہ حضرت عمر فاروق معصوم ہیں، نہ عثمان غنی معصوم ہیں، نہ حضرت علی مرتضیٰ معصوم ہیں، نہ فاطمہ الزہرا معصوم ہیں، نہ حسن و حسین معصوم ہیں۔ نوع بشر میں، انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء کرام اور رسولان عظام معصوم ہے بس، بقیہ سب سے خطا کا امکان ہے، یعنی خطا اجتہادی۔ تو اس سے تو کوئی توہین تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن شیعہ اور رافضیوں کو یہاں پر چڑ ہوئی، کیونکہ ان کا عقیدہ شیعہ اور رافضیوں کا یہ ہے کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ کو اور اہل بیت اطہار کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، کہ جس طرح فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، انبیاء کرام سے خطا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ، پنجتن پاک، اہل بیت، ائمہ اہل بیت معصوم عن الخطا ہے معاذ اللہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ کسی بھی اہل سنت والجماعت میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ فرشتوں نے جو خون ریزی کا یہ حکم لگایا، تو بظاہر یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بات تو عصمت ملائکہ کے خلاف ہے، کہ بھئی جب انسان نے خون ریزی کی نہیں، ابھی آدم علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے ان کی جانب فساد پھیلانے اور خون ریزی کرنے کا جو ہے ظن و تخمین سے حکم کیسے لگا دیا؟ تو ہم یہ جواب دے رہے ہیں یہاں پر کہ فرشتوں کا یہ حکم لگانا قیاس کے سبب تھا۔ انہوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا تھا کہ جنات چونکہ زمین پر تھے، انہوں نے فتنہ اور فساد زمین پر پیدا کیا، ہنگامے آرائیاں کی، خون ریزیاں کی، تو فرشتوں نے جناتوں پر قیاس کر کے یہ انسانوں کو قیاس کیا کہ جیسے ان جناتوں نے جو ہے فساد برپا کیا تھا، اسی طرح انسان بھی کریں گے۔ اور مقیس علیہ کے درمیان یہاں پر علت کیا ہے؟ علت جامعہ عدم عصمت ہے۔ عدم عصمت ہے کہ جب جنات معصوم نہیں، انسان معصوم نہیں، تو جیسے جناتوں نے فساد کیا ایسے انسان بھی فساد کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ قیاس عصمت کے خلاف نہیں ہے، قیاس کرنا یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے، لہذا فرشتوں کو خطا کار معاذ اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ خطا ہو جانا اور ہے اور خطا کار کہنا الگ ہے، لہذا اس موقع پر بہت ہی جامع جواب سرکار محدث کبیر نے دیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہوئی، لیکن انہیں خطا کار کہنا یہ غلط ہے، وہ خطا اجتہادی تھی، لہذا خطا کار کہنا یہ غلط ہے۔ دوسری چیز، اب چلیے خیر یہ درمیان میں بحث تھی جس کو ہم نے یہاں پر کر دیا ہے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ اعتراض ختم ہوا کہ فرشتوں پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسبحو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نسبح ہے نا یہاں پر جو ہے، اور نقدس دونوں کے معنی ایک ہیں، نسبح اور نقدس دونوں کا معنی ایک ہے، پاکی بیان کرنا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب جب دونوں کا معنی ایک ہے تو دو لفظ کو ایک ساتھ لانا یہ بے فائدہ تکرار ہے، تو بے فائدہ تکرار کلام الہی میں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تسبیح کا معنی بلا شبہ اور تقدیس دونوں کا معنی ایک ہے، مگر دونوں
کہ صورتیں ایک نہیں ہیں. تسبیح کا معنی زبانی تسبیح بیان کرنا ہے اور تقدیس کا معنی دل سے پاکی کا اعتقاد کرنا ہے. اس لیے دونوں کے مختلف معنی ہو گئے اور تکرار کی بات یہاں پر نہیں رہ گئی. اب ایک آدم اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے نا، تو آدم کی تخلیق زمین سے کے حصوں سے ہوئی ہے. یہاں پر تخلیق آدم کو لے کر ایک واقعہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے جو ہے فرشتوں کو بھیجا کہ زمین سے الگ الگ حصوں سے مٹی لے آئی جائے. تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام گئے، پھر دیگر فرشتے گئے زمین پر، زمین سے مٹی لینی چاہی. تو زمین نے پوچھا کہ یہ مٹی کس لیے؟ تو اللہ رب العزت اس تیری مٹی سے ایک انسان بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا. زمین نے رونا شروع کیا، گڑگڑانا شروع کیا کہ میرے جسم کے حصے سے جس انسان کو آدمی کو بناؤ گے وہ گناہ کرے گا، عذاب کرے گا، گناہ کرے گا، برائیاں کرے گا، رب کی نافرمانی کرے گا، فساد برپا کرے گا. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے جسم کا حصہ ایسا کچھ کرے. اس نے عاجزی کی، فرشتے واپس ہوتے گئے. واقعہ لمبا، مختصراً سے فرشتے واپس ہوتے گئے. آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت ملک الموت کو بھیجا. حضرت ملک الموت آئے اور انہوں نے مٹی لینی چاہی. وہی ساری گفتگو ہوئی، مگر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور مٹی لے کر چلے گئے کہ رب کا یہ حکم ہے. بہرحال اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل کو، ملک الموت کو، لوگوں کی روح نکالنے کے لیے مقرر کر دیا ہے. مگر دیکھیں اسباب اس نے ایسے متعین کیے، وہ اپنے بندوں کے ایمان کا تحفظ کس طرح کرتا ہے. دنیا میں جب حضرت ملک الموت کو لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ دیا گیا تو حضرت ملک الموت نے یہ عرض کیا، مولا تعالیٰ میں ان کے جب انسانوں کی روحیں نکالوں گا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، تو یہ لوگ میرے تعلق سے کیا کیا کہیں گے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہوں گی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے موت تو مقرر رکھی ہے مگر اس کے اسباب بنا دیے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، کوئی گر پڑا انتقال ہو گیا اس کا، کوئی بیمار ہوا انتقال ہو گیا. بھائی کیسے مرے؟ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیسے مر گئے؟ کا بی پی زیادہ ہوئی. کیسے مر گئے؟ کا ٹینشن زیادہ لے لیا. کیسے مر گئے؟ کا جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. کیسے مر گئے؟ کا کڈنی خراب ہو گئی. کسی کیسے مر گئے؟ کا کینسر ہو گیا تھا. کسی کیسے مر گئے؟ کا کڈنی خراب ہو گئی تھی، ہے نا، بڑھاپا ہو گیا تھا. تو الگ الگ سبب جو ہے بنا دیے تاکہ اب انسان انہی چیزوں کو کہہ کر کے موت کی وجہ بیان کرتا ہے. بہرحال یہ جو ہے انسان آدم علیہ السلام کو چونکہ زمین کے حصوں سے لے کر کے مختلف حصوں سے بنایا گیا، چونکہ آدم یہ مشتق ہے عدیم الارض سے، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہری زمین کے. تو چونکہ آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ظاہری زمین کے مختلف مٹیوں سے بنایا گیا، اس لیے آپ کا نام آدم رکھا گیا ہے. چلیے فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ فرشتوں نے جو کہا کہ فساد برپا کریں گے، تو چونکہ فرشتوں نے جناتوں کو دیکھ لیا تھا تو ملائکہ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے، خون ریزیاں کرے. تو یہاں یہ ملائکہ کا جو عرض کرنا تھا یہ اعتراض کے غرض سے نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نا، یا یہ کہ اللہ فرشتوں نے بطور طعن ایسا نہیں تھا انہوں نے کہا تھا، بلکہ حکمت تخلیق خلیفہ کہ خلیفہ کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے فرشتوں نے عرض کیا. اور انسان کی طرف جو ہے فرشتوں نے فساد انگیزی کی جو نسبت کی، اس کا علم یا تو انہوں نے اللہ عز و جل کی طرف سے انہیں عطا ہوا، یا لوح محفوظ سے انہیں حاصل ہوا، یا خود انہوں نے جناتوں کی فساد انگیزی اور خون ریزی پر قیاس کیا. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے پیدا کرنے کا تذکرہ کیوں فرمایا؟
اس میں یہ حکمت ہے کہ من جانب اللہ، اللہ عز و جل بندوں کو تعلیم دے کہ اگرچہ اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، منزہ ہے اور مشورے کا محتاج نہیں، لیکن اپنے بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ شاورہم فی الامر، اب نبی اپنے محبوب کو فرمایا کہ لوگوں سے معاملات میں مشورہ کرو، اور یہ ان کی صحابہ کی شان بتائی، سرکار کی شان، وامرہم شعرا بینہم، کہ شعرا بینہم، کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورہ کر لیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، اللہ نے فرمایا مجھے علم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور علم و عمل دونوں کے جامع ہوں گے۔ انسانوں کی عبادتوں کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو جو عبادت دی گئی اس میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، مگر فرشتے تو ایک ایک عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ کوئی قیام میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی معرفت الہی میں مستغرق ہے، کوئی تسبیح میں ہے۔ لیکن انسان نماز پڑھتا ہے تو بیک وقت وہ سارے کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے، اس کی تکبیر بھی بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے۔ یہ لفظ تسبیح جو ہے اس سے مراد دل سے اللہ عز و جل کو تمام مخلوق سے بالا سمجھنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نورانی مخلوق فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب فرشتوں نے یہ ساری باتیں کہی کہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر تو انہیں تسبیح و تحلیل اور عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے تو مولا تعالیٰ ہم تیری تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ مگر رب نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تم کو معلوم نہیں کہ اس خلیفہ بنانے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کن کن حکمتوں کے تحت انسان کو بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، جب فرشتوں نے عرض کر دی کہ یہ تو فساد برپا کریں گے، تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد فرشتے یہاں ایک چیز کو ظاہر کر رہے تھے اور ایک چیز کو چھپا رہے تھے۔ ظاہر تو وہ کیا کہ یہ زمین میں فتنہ و فساد کریں گے، خون ریزیاں پھیلائیں گے، اور عبادت تیری مقصود ہے تو ہم تیری تسبیح و تحلیل تو کر رہے ہیں، تو فساد کرنے والوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ حکمت وہ جاننا چاہ رہے تھے۔ بات سمجھ آ رہی کی؟ دوسری ایک چیز جو ہے انہوں نے جو چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بڑے اعلیٰ ہیں، تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم نافرمانی نہیں کرتے، تو جب خلافت کے زیادہ حقدار ہم ہیں، خلافت کے زیادہ حقدار ہم ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا۔ اب اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ نائب مطلق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو نائب بنایا، ان کی فضیلت اور برتری فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم کا ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علمہ سکھا دیا آدم کو اسماء تمام چیزوں کے نام، اسماء كُلَّهَا یہ تاکید ہے، تمام چیزوں کے نام، ثم عرضهم پھر ان تمام چیزوں کو پیش کیا علی الملائکہ فرشتوں پر، قال فرمایا فرشتوں سے انبئونی مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے بارے میں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام
बता दो। सुभान अल्लाह, सच्चे हो तो इनके नाम बता दो। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर तमाम अशिया और जुमला मुसम्मियात पेश फरमाकर आपको उनके अस्मा, सिफ़ात, अफ़ाल, ख़वास, उसूल, उलूम, सनाआत सब का इल्म बतरीक़े इल्हाम अता फरमाया। और फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, अगर तुम अपने ख़याल में सच्चे हो कि मैं कोई मखलूक तुमसे ज़्यादा आलिम पैदा ना करूँगा, जो तुमसे ज़्यादा जानने वाला हो, और खिलाफत के तुम ही मुस्तहिक हो, तो इन चीज़ों के नाम बताओ। क्योंकि खलीफा का काम तो तसर्रुफ़ करना है, तदबीर करना है, अदल इंसाफ कायम करना है, और ये इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं है कि खलीफा को पहले उन तमाम चीज़ों का इल्म हो जिनमें उसको तसर्रुफ़ करना है, जिसमें उसे तसर्रुफ़ का अख्तियार दिया गया है, और जिनके बारे में उसको फ़ैसला करना है। जब इल्म ही ना होगा तो फ़ैसला क्या करेगा? जब इल्म ही ना होगा तो तसर्रुफ़ क्या करेगा? इससे मसला ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मलाइका पर अफजल होने का सबब इल्म ज़ाहिर फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका पर हज़रत आदम की फजीलत किससे ज़ाहिर की? इल्म के सबब। तो इससे साबित हुआ कि इल्म अस्मा जो है खलवतों, तन्हाइयों की इबादतों से अफजल है। इल्म सीखना, तन्हाई अख्तियार करने, तस्बीह व तहलील में मशगूल होने, नवाफिल में डूबे रहने से बेहतर है, तन्हाइयों की इबादत से बेहतर है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुदारिसुल इल्म साअतम मिनल लैली खैरुम मिन अहयाइहा। थोड़ी देर रात में पढ़ा लेना, दर्स व तदरीस कर लेना, ये पूरी रात की इबादत से बेहतर है। चलिए, और इससे ये भी मसला मालूम हुआ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ये तमाम मलाइका से अफजल हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अल्लमल अस्मा, अस्मा नाम, ये इस्म की जमा है, इसके माना नाम हैं। इसके ज़रिया चीज़ को जाना पहचाना जाता है। यहाँ इस्म से मुराद वो ख़ासियतें हैं जिनकी ज़रूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को पेश आनी थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें ख्वाहिशात पैदा की, क़ुव्वत हैवानिया भी इंसान के अंदर वदीयत है, इल्म भी अता फ़रमाया, ज़राए भी अता फ़रमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर सब चीज़ें मलाइका पर पेश करके फ़रमाया, सच्चे हो तो उनके नाम बता दो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो तमाम चीज़ों का इल्म हज़रत आदम को अल्लाह ने पहले ही से तरीक़े इल्हाम अता फ़रमा दिया था। तो अब उसके बाद फरिश्तों से इसके बारे में सवाल किया। इससे यहाँ पर चंद चीज़ें काबिल गौर हैं कि ये अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अस्मा कुल्लहा, अल्लमा आदमल अस्मा, अल अस्मा, यहाँ पर जो है अलिफ लाम जो है ये मुज़ाफ इलैह के एवज़ में है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर मुराद मुसम्मियात से मुराद अस्मा के मदलूलात हैं। नाम मुराद नहीं कि नाम बता दिया, बल्कि वो नाम किस चीज़ पर दलालत करते हैं। जैसे आपके हाथ में एक लिखने वाली चीज़ है जिसे आप पेन कहते हैं, कलम कहते हैं, तो ये कलम नाम है। कलम कहते किसे हैं? तो कलम बोलकर जो आपने समझा वो है उसके मदलूलात। किताब बोलकर आपने जो समझा वो है उसके मदलूलात। समझ रहे हैं कि नहीं? आपने जो है बॉटल कहा, ये लफ्ज़ बोला बॉटल, तो ये बॉटल ये नाम है, उससे जो आपने समझा ये है उसके मदलूलात। तो यहाँ पर नाम नहीं बल्कि उसके मदलूलात, जो नाम बोलकर जो समझा जाता है वो सारी चीज़ें मुराद हैं, चाहे वो जवाहिर में से हों या आरादो मानी में से हों। साहिब तफसीर जलालैन ने फरमाया ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम बता दिए, यहाँ तक कि बर्तन जो है, कटोरे, चम्मच तक के नाम बता दिए और उनके इस्तेमाल का भी मकसद बता दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक पैदा होने वाली
تمام چیزوں کے نام، ان کی حقیقتیں اور خاصیتیں، ان کا نفع نقصان، ان کا طریق استعمال، بنانے کا طریقہ، بلکہ ساری چیزوں کے حالات بتا دیے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، ہے نا، شریف ہو خسیس ہو، پیالہ ہو پیالی ہو، یہاں تک کہ گوز مارنے کا بھی نام بتا دیا، کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ لہذا سائنس جو ترقی کر کے کہتی ہے کہ ہم نے یہ نئی چیز ایجاد کی، ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا، ان ساری چیزوں کے یہ اولاد آدم ہیں جنہیں پتہ چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ابو آدم کے باپ، انسان آدمیوں کے باپ حضرت آدم ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام